الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن أحب إلى الله من السماوات والأرض أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. محترم دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالی شأنہ کا ہم سب ہی پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں تکمیل حفظ قرآن کی اس بابرکت مجلس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی. میرے بھائیوں، میری ماؤں اور میری بہنوں، قرآن مجید بہت بڑی دولت ہے. قرآن مجید بہت بڑی نعمت ہے. قرآن مجید بہت قیمتی دولت ہے، بہت قیمتی نعمت ہے. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے زمانے میں ایک شخص کے یہاں شادی کے بعد ایک مدت تک اولاد نہیں ہوئی. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ایک طویل زمانہ گزرنے کے بعد اسے لڑکی سے نوازا. فرط مسرت میں اس کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ اللہ کی قسم، میری بیٹی کی جب شادی ہوگی تو میں اسے دونوں جہان کی دولت دوں گا. قسم کھائی اور بات نکلنے کو نکل گئی. بچپن، پھر جوانی، شادی کا وقت آیا. 15 16 17 18 سال کے بعد جب رخصتی کا دن قریب ہوا تو اسے اپنی وہ بات یاد آئی کہ میں غریب آدمی اور میں نے یہ قسم کھا لی کہ جب میں اپنی بیٹی کو رخصت کروں گا اپنے گھر سے شادی کے دن تو اسے دونوں جہان کی دولت دوں گا. اب حانث ہونے سے کیسے بچوں؟ اس قسم کو توڑنے سے کیسے بچوں؟ اس نے حضرات علماء کرام کی، مفتیان اعظام کی ملاقاتیں شروع کر دی.
کہ بھئی اس مسئلے کو حل کرو، مجھے مشورہ دو. تو سب نے کہا کہ مسئلہ تو بالکل صاف ستھرا ہے، تیرے پاس نہ دونوں جہان کی دولت ہے، نہ اس جہان کی دولت ہے، نہ کسی ایک ملک کی دولت ہے، نہ کسی ایک گاؤں کی دولت ہے. بچے کو رخصت کر دے اور قسم کا کفارہ دے دے، اس لیے کہ اس قسم کو پوری کرنے کی تیرے اندر طاقت نہیں ہے. یہ چلتے چلتے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا، اور بہت بڑے عالم امام شافعی رحمت اللہ علیہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد، اور حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک طویل مدت گزاری اور بہت کچھ حاصل کیا. اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھی یہ پہنچے، اور حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کیا. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ خود یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں کچھ وقت گزار کر میں نے جو علم حاصل کیا تھا، اگر اس علم کو کتابوں میں تحریر کیا جائے تو ان ساری کتابوں کو اٹھانے کے لیے ایک اونٹ کی ضرورت پڑے. تو کم وقت میں جس شخص نے اتنا علم اپنے ایک استاد سے حاصل کیا ہو، تو سارے اساتذہ سے علم کتنا حاصل کیا ہوگا. اور پھر حصول علم کے بعد محنت اور جفاکشی اور طلب علم والی جو زندگی ان کی گزری، طلب علم کا شوق اتنا زیادہ تھا کہ خود یہ فرماتے تھے، کسی نے پوچھا کہ حضرت جب پہلی مرتبہ آپ کے کان میں کوئی نئی علمی بات پڑتی ہے تو آپ کو کتنی مسرت ہوتی ہے؟ سب سے پہلی مرتبہ کوئی نئی علمی بات آپ سنتے ہیں، کوئی نئی حدیث سنتے ہیں، کوئی نئی تفسیر سنتے ہیں، کوئی نیا نکتہ سنتے ہیں علمی، کوئی نیا مسئلہ سنتے ہیں، تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے؟ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اتنی مسرت ہوتی ہے، اتنی فرحت ہوتی ہے، اتنا سرور نصیب ہوتا ہے، اتنی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اس وقت میرا جی یہ چاہتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک میں کان ہی کان ہوتا. اس لیے کہ کانوں کو جو لذت نصیب ہوتی ہے، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ کاش کے پورا جسم کان ہوتا تو پورے جسم کو وہ لذت نصیب ہوتی. تو کتنا علم ہوگا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس. یہ صاحب امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے، اور اس زمانے کے لوگ بہت کوشش کرتے تھے کہ قسم کھانے کے بعد قسم کو توڑنا نہ پڑے. اس وجہ سے یہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، کبھی اس مفتی کے پاس، کبھی اس مفتی کے پاس. تو جب امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ رخصتی کو تھوڑی مؤخر کر دو. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسے قرآن مجید کی تعلیم دو، قرآن مجید کی تعلیم دو، قرآن سکھاؤ اور قرآن کے علوم سکھاؤ، اور قرآن مجید کی تعلیم دے کر رخصتی سے پہلے اس کے ہاتھ میں ایک قرآن رکھ دو. اگر تم نے یہ کر لیا تو تم نے اسے دونوں جہان کی دولت دے دی، اور تمہیں قسم کا کفارہ نہیں دینا پڑے گا. اتنی بڑی دولت، یہ اتنی بڑی دولت. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض. قرآن مجید اللہ تعالی شانہ کی نظر میں آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ محبوب ہے. آسمان اور زمین سے زیادہ محبوب قرآن مجید. اور پھر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی ذات سے نکلا ہوا یہ کلام. علماء فرماتے ہیں کہ تورات کو، زبور کو، انجیل کو کتاب اللہ تو کہا جا سکتا ہے، کلام اللہ نہیں کہا جا سکتا. قرآن مجید کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے. جب سے اللہ ہے اس وقت سے قرآن مجید ہے،
اور جب تک اللہ رہے گا اس وقت تک قرآن مجید رہے گا، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا، اور پھر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس کے معلم اول، قرآن مجید کے سب سے پہلے معلم، سب سے پہلے استاد حق جل مجدہ ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان تعالی نے قرآن کو سکھایا، یعنی قرآن سکھایا رحمان تعالی نے۔ اور حق تعالی شانہ کے دو نام ہیں جو بہت مشہور ہیں، جو تسمیہ میں آتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا اسم ذات تو اللہ ہے، اور باقی جتنے بھی صفاتی نام ہیں ان میں سے سب سے افضل نام جو ہے وہ الرحمن ہے، سب سے افضل نام الرحمن ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسماء حسنی سکھائے اس میں یہی نام سب سے پہلے آتا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس، سب سے پہلے الرحمن آتا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ وعبد الرحمن، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو سب سے زیادہ محبوب نام دو ہیں، عبد اللہ اور عبد الرحمن۔ حالانکہ عبد الرحیم کا وہی معنی ہے جو عبد الرحمن کا ہے، عبد الخالق کا وہی معنی ہے جو عبد الرحمن کا ہے، عبد الودود کا وہی معنی ہے جو عبد الرحمن کا ہے۔ مگر اللہ کے بعد اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے جو صفاتی نام ہیں 99، ان میں سے سب سے افضل نام الرحمن ہے۔ تو بسم اللہ کے بعد اسی لیے تسمیہ میں بھی الرحمن پہلے آتا ہے، اس کے بعد الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، نہایت مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ رحمان نہایت مہربان یعنی بہت رحم کرنے والا، اور رحیم یہ بھی بہت رحم کرنے والا، یہ تو ترجمہ ہے۔ مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ رحیم کا معنی ہے تام الرحمت، اور رحمان کا معنی ہے عام الرحمت۔ یعنی رحیم وہ ہے کہ جب وہ کسی پر رحم کرتا ہے تو 100% رحم کرتا ہے۔ اگر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس مجلس پہ رحم فرما دے، اور ماشاءاللہ علماء حفاظ کا مجمع ہے اور بزرگان دین بھی تشریف فرما ہے، میرے استاد محترم حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف فرما ہے، اور پھر قرآن مجید کی نسبت پر سب جمع ہیں، نیک نیتی کے ساتھ سب آئے ہوئے ہیں، بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ تو اللہ تعالی شانہ سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس مجمع پر اپنی رحمتیں نچھاور فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالی شانہ جب رحمت کسی پر نچھاور فرماتے ہیں، کسی جماعت پر، کسی مجمع پر، یا کسی فرد واحد پر، تو وہ رحمت تام ہوتی ہے، تام، پوری کی پوری۔ اللہ تعالی شانہ جب رحمت کو نچھاور کرنا چاہتے ہیں، ان پر رحمت نچھاور کرنا چاہتے ہیں، تو وہ 100% ہوتی ہے، وہ 99% نہیں ہوتی، اس میں کوئی نقص نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ رحیم ہے، رحیم تام الرحمت، وہ شخص جو پوری پوری رحمت کو نازل کرتا ہے۔ الرحمن یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی یہ بہت اونچی صفت ہے، رحمت۔ رحمت دیکھو قرآن مجید شروع ہوتا ہے اللہ کے نام سے، اور اللہ کے نام کے ساتھ جو صفات لگائی گئی ہیں وہ قہار نہیں ہے کہ قہار ہے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ، جبار نہیں ہے، عزیز نہیں ہے کہ اللہ غالب ہے، اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے، یہ بھی ساری صفاتیں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی نہیں۔ بسم اللہ کے اندر الرحمن الرحمن الرحمن، اور اس کے بعد الرحیم، یعنی یہ بھی نہیں ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الجبار کہ ایک صفت رحمت ہو اور ایک صفت قہر ہو، نہیں، دونوں صفتیں رحمت کی۔ اور پھر مسلمانوں کو کیا حکم ہوا؟ کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ ببسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقطع، ہر اچھا کام
جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ معدوم البرکت ہے، اس میں برکت نہیں رہتی۔ تو مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ جب تم کوئی کام کرو اور وہ کام اچھا ہو، اور مسلمان اچھا کام ہی کرتا ہے، برا کام تو مسلمان سے متصور نہیں، تو مسلمان سے برا کام متصور نہیں، مسلمان اچھا کام ہی کرے گا۔ تو گویا مسلمان کو یہ کہا گیا کہ تم ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اس کام میں برکت ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کام کو شروع نہیں کرے گا تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو کہا جا رہا ہے ہر مسلمان کو۔ اب صبح سے شام تک کام کرے گا تو اچھا ہی کرے گا، اور ہر کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اپنے آپ کو بار بار کیا یاد دلا رہا ہے کہ میرا رب رحمان ہے اور میرا رب رحیم ہے، میرا رب رحمان ہے اور میرا رب رحیم ہے، میرا رب رحمان ہے اور میرا رب رحیم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، یہ میرے امتیوں تم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کرو جو صفات تمہیں زیب دیتی ہے۔ متکبر اللہ کی صفت ہے مگر مخلوق کو زیب نہیں دیتی، قہار ہونا اللہ کی صفت ہے مگر مخلوق کو زیب نہیں دیتی، مگر رحمت مخلوق کو زیب دیتی ہے۔ تو تخلقوا باخلاق اللہ، تو ایک طرف یہ ارشاد ہوا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، تم اپنے آپ کو اللہ کی ان صفات سے آراستہ کرو جو مخلوق کو زیب دیتی ہے، اور دوسری طرف صبح سے شام تک ان صفات کا تکرار ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی میرے اللہ کی صفت رحمت کی ہے، اور مجھے میرے نبی نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی ان صفات سے متصف کرو جو مخلوق کو زیب دیتی ہے، تو مجھے بھی اپنے اندر رحمت پیدا کرنی چاہیے۔ کون کہتا ہے کہ مسلمانوں کے یہاں رحمت نہیں ہے، مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے، مسلمان ظالم ہوتا ہے؟ ہماری تو شریعت مطہرہ ہی عجیب و غریب ہے کہ اس نے ہمیں کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہو، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی ان دونوں صفات کا استحضار برابر اپنے دماغ میں بٹھاتے رہو، اور تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو بھی ان صفات سے متصف کرو۔ تو اسلام دہشت گردی کیسے سکھاتا ہے؟ یہ پروپیگنڈا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں بغیر کسی جھجک کے، اور یہ کوئی جذباتی بات میں نہیں عرض کر رہا ہوں، دعوے کے ساتھ، اور انٹلیکچول دعویٰ ہے یہ، ایموشنل دعویٰ نہیں ہے، یہ جذباتی دعویٰ نہیں ہے، علمی دعویٰ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے کلام کی ایک ایک آیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک فرمان کا اگر غور سے مطالعہ کیا جائے تو ہر حکم کے پیچھے رحمت چھپی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ ہماری کم فہمی ہے، کم عقلی ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے کہ سنسار کے پیچھے کیا حکمت ہے، اور ہاتھ کاٹنے کے پیچھے کیا حکمت اور رحمت چھپی ہوئی ہے، اور 5 وقت کی نمازوں میں 4 بجے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے کے پیچھے کیا رحمت چھپی ہوئی ہے، اور زکوٰۃ نکالنے کے پیچھے کیا رحمت چھپی ہوئی ہے۔ جتنے بھی احکام ہیں قرآن مجید کے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے، ان میں سے کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس کے پیچھے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی رحمت چھپی ہوئی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ یہ قرآن مجید جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الفاتحہ، اس میں بھی رب العالمین تمام جہانوں کا مربی، جی تام الرحمہ، رحیم وہ بات ذرا رہ گئی ہے، تام الرحمہ، جس کسی پر بھی رحم کرتا ہے اس کی رحم 100% ہوتی ہے، اور عام الرحمہ وہ ہر ایک پہ رحم کرتا ہے، ہر ایک پہ اس کی شان کے مطابق رحم کرتا ہے، اس کی حیثیت کے مطابق رحم کرتا ہے، اپنوں پہ بھی رحم کرتا ہے، پرائیوں پہ بھی رحم کرتا ہے، اس کو ماننے والوں پہ بھی رحم کرتا ہے، انکار کرنے والوں پہ بھی رحم کرتا ہے۔ جی یہ ہوا ہے، آکسیجن ہے، سب کے لیے برابر، پانی سب کے لیے برابر، غذا سب کے لیے برابر، سورج کی گرمی سب کے لیے برابر، ہواؤں کی ٹھنڈک سب کے لیے برابر، عام الرحمہ، عام رحمت اس کی۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے قرآن جو نازل کیا ہے وہ ہر ایک کے لیے نازل کیا ہے، ہر ایک کے لیے، اپنوں کے لیے بھی پرایوں کے لیے بھی،
اپنوں کے لیے پرایوں کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید لے کر غار ہیرا سے مکہ مکرمہ تشریف لائے اس وقت ایک شخص بھی اپنا نہیں تھا, سب پرائے تھے, سب غیر مسلم تھے. تو اس قرآن میں الرحمن علم القرآن, اس نے قرآن سکھایا جو عام الرحمہ ہے, اور اس نے قرآن اسی لیے سکھایا کہ وہ قرآن کے ذریعے رحمت کو پورے عالم میں عام کرنا چاہتا تھا. یہ میرے بھائی یہ قرآن بھی رحمت والا, اور قرآن کو بھیجنے والا بھی رحمت والا, اور وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اور جو قرآن لے کر کے آیا وہ بھی رحمت والا. اور ہمیں یہ کہا گیا کہ دیکھو الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی, اگر تم اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہو تو تمہیں بھی رحمت والا بننا پڑے گا. اس لیے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی کامل رحمت انہی لوگوں پر اترتی ہے جو رحم کرنے والے ہوتے ہیں. ارحموا من فی الارض, لہذا تم ان لوگوں پہ رحم کرو جو زمین میں ہیں, چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو, سب پر. یرحمکم من فی السماء, آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ یہ جو قرآن ہے آسمان و زمینوں سے زیادہ محبوب اللہ کو, اور رحمان تعالی کا کلام رحمان تعالی کی ذات سے نکلا ہوا, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ تک رہے گا, اور رحمان تعالی خود اس کے معلم اول حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق تعالی شانہ نے قرآن مجید سکھایا. یہ اللہ تعالی شانہ کی ذات سے نکلا. سب سے پہلی جگہ جہاں قرآن تھا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ, وہاں سے منتقل ہوا, اور منتقل ہوا لوح محفوظ میں. لوح محفوظ میں فرشتے کی وساطت سے بھی منتقل ہوا ہوگا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹ منتقل ہوا. تو لوح محفوظ جو ہے دوسرا حافظ ہو گیا, پورا قرآن لوح محفوظ میں ہے. اور اگر فرشتے کے واسطے سے ہوا تو وہ فرشتہ بھی حافظ ہو گیا. اور پھر لوح محفوظ سے حق تعالی شانہ نے منتقل کیا سمائی دنیا پر. اس جگہ کا نام ہے بیت العزت, وہاں پورا قرآن ریکارڈ ہو گیا. تو اللہ کی ذات میں قرآن موجود, لوح محفوظ میں قرآن موجود, اور اس کی ایک کاپی اور ایک نقل بیت العزت میں. اور بیت العزت سے جتنا اللہ حکم فرماتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام لے کر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے تھے. تو یہ قرآن جو ہے میرے بھائیوں بہت عظیم, اور جو اپنے آپ کو اس قرآن سے وابستہ کرے گا وہ بھی عظیم ہو جائے گا. یہ قرآن بہت بڑا, جو اپنے آپ کو اس سے وابستہ کرے گا وہ بھی بہت بڑا ہو جائے گا. یہ قرآن عظیم کتاب, جو اپنے آپ کو اس سے وابستہ کرے گا وہ بھی عظیم ہو جائے گا. یہ قرآن جو ہے بڑی عزت والا, جو اپنے آپ کو اس سے وابستہ کرے گا وہ بھی عزت والا ہو جائے گا. قرآن میں محبوبیت کی شان حق تعالی شانہ نے رکھی ہے. جو شخص اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرے گا وہ بھی محبوب بن جائے گا. قرآن میں حق تعالی شانہ نے سکون رکھا ہے, جو اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرے گا وہ بھی سکون والا ہو جائے گا. قرآن میں حق تعالی شانہ نے برکت رکھی ہے, جو اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرے گا وہ بھی برکت والا ہو جائے گا. قرآن میں حق تعالی شانہ نے ہدایت رکھی ہے, جو اپنے آپ کو قرآن مجید سے وابستہ کرے گا وہ بھی ہدایت والا ہو جائے گا. قرآن میں حق تعالی شانہ نے معرفت رکھی ہے اپنی, جو اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرے گا وہ بھی معرفت والا ہو جائے گا. یہ قرآن بڑی عجیب چیز میرے بھائیوں, بڑی عجیب چیز. جو قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کرتا ہے وہ دنیا میں بھی عزت والا, وہ قبر میں بھی عزت والا, اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی عزت والا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حامل القرآن حامل رأیت الاسلام, حامل قرآن اسلام کا علم بردار ہے, اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا ہے. جھنڈا اٹھانے والا, لشکر کا جو کمانڈر ان چیف ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے, جھنڈا. تو حامل القرآن حامل رأیت الاسلام, قرآن کا حامل, صاحب قرآن, حامل قرآن, یہ اسلام کا علم بردار ہے. من اکرمہ فقد اکرم اللہ, جو شخص اس کی عزت کرے گا اللہ اس کی عزت کرے گا. دیکھو اللہ نے دنیا میں کتنی عزت دی اسے
کہ جو اس کی عزت کرے گا اللہ اس کی عزت کرے گا. من اکرمہ فقد اکرم اللہ. جو حامل قرآن کی، صاحب قرآن کی، عالم قرآن کی، عامل بالقرآن کی عزت کرے گا اللہ جل جلالہ وعم والہ اس کی عزت کرے گا. ومن اہانہ فعلیہ لعنۃ اللہ. اور جو حامل قرآن کی، صاحب قرآن کی، حافظ قرآن کی توہین کرے گا اللہ جل جلالہ وعم والہ کی اس پر لعنت ہوگی. دنیا میں بھی عزت اور مرنے کے بعد بھی عزت. مرنے کے بعد بھی عزت. غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شہید ہوئے، اور بعض مصالح کی وجہ سے مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا کہ ایک قبر میں 2 شہیدوں کو دفن کیا جائے. تو ایک ترتیب ہوئی، 70 قبریں کھودی گئیں، 35 قبریں کھودی گئیں، اور ہر قبر کے پاس 2 صحابہ کو لا کر کے رکھا گیا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کے ساتھ انہیں لحد میں رکھا جا رہا تھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر کھڑے ہوتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ ایہما اکثر اخذا للقرآن. یہ جو 2 شہید اس وقت یہاں رکھے گئے ہیں اس قبر میں اتارے جانے کے لیے، ان میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد تھا؟ قرآن کس کو زیادہ یاد تھا؟ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے جس کی طرف اشارہ کیا جاتا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ قبر میں اور لحد میں پہلے اسے رکھو، اس لیے کہ اپنے ساتھی سے زیادہ قرآن اسے یاد ہے، اور جسے قرآن زیادہ یاد ہو وہ قابل احترام زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اسے آگے کرو، اسے آگے کرو. دیکھو مرنے کے بعد جب لاشیں پڑی ہوئی ہیں، روح نکل چکی ہے، اس وقت جسموں کا بھی اتنا احترام کیا جا رہا ہے، ان کی لاشوں کا بھی اتنا زیادہ احترام کیا جا رہا ہے کہ جس کو قرآن مجید زیادہ یاد ہو اسے قبر اور لحد میں پہلے رکھو. اب قبر میں رکھ دیے گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا مات حامل القرآن، جب حامل قرآن، حافظ قرآن، عالم قرآن، عامل بالقرآن کا انتقال ہو جاتا ہے، اوحى اللہ الی الارض، تو اللہ تعالی شانہ زمین کو حکم فرماتے ہیں ان لا تأکلی لحمہ، کہ اس کے گوشت کو مت چھونا، اس کا بدن سڑنا نہیں چاہیے، بوسیدہ نہیں ہونا چاہیے، یہ جیسا ہے ویسا ہی تازہ قیامت تک رہنا چاہیے. تو زمین کہتی ہے فتقول الارض، زمین کہتی ہے یا رب، اے میرے رب، کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفہ. اللہ اکبر. کیف آکل لحمہ، میں اس کے گوشت کو کیسے چھو سکتی ہوں اس حال میں کہ یہ آپ کے کلام کا صندوق بن کر آیا ہے. اس کے سینے میں آپ کا پورا کلام ہے، 6000 سے زیادہ آیتیں، یہ آپ کے کلام کا صندوق بن کر آیا ہے، میں اس کے گوشت کو کیسے چھو سکتی ہوں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہیتے شاگرد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ تعلم القرآن وعلمہ الناس. اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن کو سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، قرآن کو سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ. بخاری شریف میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے. قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے. یہ قرآن سیکھنا اور قرآن سکھانا کوئی معمولی کام نہیں ہے میرے بھائیو. اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی نظر میں یہ بہت اونچا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام، بہت ہی بڑا کام. تو اس کے جو راوی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد، وہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے
کہ اس حدیث کی روایت کر رہے ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام شروع کیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے، اور وہ پڑھاتے رہے جب تک ان کا انتقال نہیں ہوا حجاج ابن یوسف کے زمانے میں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا سب سے پہلا دن لیا جائے اور حجاج ابن یوسف کی گورنری کا سب سے آخری دن لیا جائے، سب سے پہلا دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اور سب سے آخری دن لیا جائے حجاج ابن یوسف کی گورنری کا، تو یہ تقریباً 70 سے زیادہ سال بنتے ہیں۔ اور اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا سب سے آخری دن لیا جائے اور حجاج ابن یوسف کی گورنری کا سب سے پہلا دن لیا جائے تو پھر یہ 37 سال بنتے ہیں، 37 ایئرز۔ تو کم سے کم 37 ایئرز تک قرآن سکھانے کی خدمت میں لگے رہے، اور یہ حدیث بیان کر کے وہ فرماتے تھے کہ وَهَذَا الَّذِي أَقْعَدَنِي، یہی وہ حدیث ہے جس نے مجھے اس کام میں بٹھائے رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں جن سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ محبت، ایسی آپ کو کئی درجن حدیثیں ملیں گی جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ یا ابا ہریرہ، یا ابا ہریرہ۔ ایسا بہت کم ہے کہ کسی صحابی کو اتنی مرتبہ آپ نے یا معاذ یا معاذ یا معاذ یا عمر یا عمر یا عمر یا ابی کہہ کر کے خطاب فرمایا ہو جتنی مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ علم کے معاملے میں میرے صحابہ میں سب سے زیادہ حریص ہیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مکثرین فی الحدیث کی ایک فہرست تیار کی ہے جس میں 6 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نام ہیں، ان میں 5 مرد ہیں، ایک عورت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، کہ امت تک ان 6 کے ذریعے سب سے زیادہ حدیثیں پہنچی، ان میں بھی سب سے زیادہ حدیثیں امت تک اگر پہنچی ہے تو امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ جلیل القدر صحابی، ایک مرتبہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ بتلائیے کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا، کون حقدار ہوگا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عموماً عادت یہ تھی کہ جب کوئی سوال پوچھتا تھا تو جواب مرحمت فرماتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عجیب ارشاد فرمایا کہ یہ ابو ہریرہ مجھے پتا تھا کہ یہ سوال تجھ سے پہلے میرے صحابہ میں سے کوئی نہیں پوچھے گا، کیوں؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ تو حریص فی العلم ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال من قلبه لا الہ الا اللہ، من قال صدقا من قلبه لا الہ الا اللہ۔ قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہوگا جو اپنی دل کی گہرائی اور سچائی سے اپنی زبان سے کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ میرے بھائیو، تنہائی میں جب موقع ملے، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے پورے یقین کے ساتھ یہ کہو کہ لا الہ الا اللہ، انشاءاللہ حق تعالی شانہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش عطا فرمائیں گے۔ یہ بہت اونچے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تو جب کوئی بہت قریب کا ہوتا ہے اسے بہت خاص نصیحت کی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے فرمایا کہ یا ابا ہریرہ، یہ ابو ہریرہ، تعلم القرآن وعلمہ الناس، قرآن سیکھو اور سکھاؤ، قرآن سیکھو اور سکھاؤ، قرآن سیکھو اور سکھاؤ، ولا تزال كذلك حتى يأتيك الموت، اور تم برابر اس مشغلے میں رہنا جب تک کہ تمہارے پاس موت نہ آ جائے۔ فإن أتاك الموت وأنت كذلك، اگر تمہارے پاس اس حالت میں موت آ جائے کہ تم پڑھا رہے ہیں زارت الملائکۃ قبرک کما یزار البیت العتیق، تو فرشتے تمہاری قبر کی اتنی کثرت میں زیارت کریں گے جتنی کثرت میں لوگ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں، اتنے رحمت کے فرشتے اتریں گے قبر پر۔ تو دیکھو میرے بھائیو،
جو قرآن مجید سے وابستہ ہو جاتا ہے دنیا میں بھی عزت، دنیا میں عزت، قرآن مجید سے وابستہ ہو جاتا ہے دنیا میں عزت. جی یہ مصلی ہے کتنا قیمتی، کتنا اہم، کتنا قیمتی، کتنا اہم. متقی، پرہیزگار، بہت نیک شخص بھی مسجد میں بیٹھا ہوا ہوگا، مگر نماز کا وقت ہوگا، اگر امام صاحب غیر حاضر ہوں گے تو دائیں بائیں آگے پیچھے حافظ قرآن کو تلاش کیا جائے گا کہ بھئی ہے کوئی حافظ، ہے کوئی حافظ. کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ چلو اچھا موقع ہے ہم بھی ذرا مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں، مصلی جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں ایک بہت اونچی چیز ہے کہ نہیں اس کے اوپر تو حافظ قرآن، عالم دین، مفتی وہی کھڑا رہ سکتا ہے، ہم نہیں کھڑے رہ سکتے، ہم نہیں کھڑے. وہ جو علماء کے مخالف ہوتے ہیں، وہ جو حفاظ کے مخالف ہوتے ہیں، وہ جو اہل علم کو ناپسند کرتے ہیں، ان میں بھی یہ جرأت نہیں ہوتی کہ مصلی خالی ہو تو چلو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ ہم رجال ونحن رجال، ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے. جو کام وہ کرتے ہیں وہ ہم پڑھا سکتے ہیں. اور میرے بھائیو اگر غلطی سے کوئی کھڑا ہو گیا تو اس وقت اسے پتا چلے گا کہ نماز پڑھانا مشکل کتنا ہے. نماز پڑھنا اور نماز پڑھانا دونوں میں بڑا فرق ہے. نماز پڑھانا مشکل کتنا ہے وہ اس وقت پتا چلے گا. ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارا تو ہمیشہ یہی خیال رہا کہ یہ نماز پڑھانا تو بہت آسان کام ہوگا. کہنے لگے کہ ایک دن فجر کی نماز میں امام صاحب نہیں آئے تو مصلیوں نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا تو ان کی نظر میرے اوپر پڑی. داڑھی تھی، جبہ پہنا ہوا تھا، تو کہا مجھے آگے بڑھا دیا اور کہا میں بھی آگے چلا گیا. کہ اقامت ہوئی، اقامت ہونے کے بعد جب میں نے تکبیر تحریمہ پڑھ کر کے ہاتھ باندھے تو کہا سورہ فاتحہ ہی میں ذہول ہونے لگا، سورہ فاتحہ میں ذہول ہونے لگا. بڑی مشکل سے پیچھے سے کچھ دھکے دیے گئے، کچھ پڑھا اور نماز کسی طرح پڑھائی. مگر بہرحال یہ لوگوں کے دلوں میں اس ڈر سے لوگ مصلی پر نہیں جاتے یہ بات نہیں ہے. لوگوں کو تو تجربہ تب ہوگا جب مصلی پہ جائیں گے، یہ تجربہ نہیں ہے لوگوں کو. لوگ اس لیے نہیں جاتے کہ اس جگہ کو اتنی مقدس سمجھا جاتا ہے کہ علماء کا مخالف اور حفاظ کا مخالف بھی اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں پاتا کہ میں اس مصلی کے اوپر کھڑا ہو جاؤں. اکبر الہ آبادی نے اسی لیے کہا تھا کہ مصلی ہے ہمارا تخت شاہی، مصلی ہے ہمارا تخت شاہی. ہر دور میں علماء کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والے رہے ہیں. تو اکبر الہ آبادی نے کہا کہ بھئی کوئی ہمیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتا رہے کیا فرق پڑ جاتا ہے، مصلی ہے ہمارا تخت شاہی، کسی کی کیا کرے گی کم نگاہی. کوئی ہمیں کم نگاہی سے حقارت سے دیکھتا رہے، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے یہاں جس کا اونچا مقام ہے، کسی کی کم نگاہی سے اس کی حیثیت کیا گھٹے گی. اور میرے بھائیو یہ علماء جو عوام الناس کو کہتے ہیں کہ اپنے دل میں علماء کے لیے قدر رکھو، حفاظ کے لیے قدر پیدا کرو، علماء کا احترام کرو اور حفاظ کا احترام کرو، قراء کا احترام کرو، مفتیوں کا احترام کرو، علم نبوت کے حاملین کا احترام کرو، تو آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ بولنے والا علماء کی اور اہل علم کی جماعت کی فکر میں یہ جملے کہہ رہا ہے. نہیں میرے بھائیو، اس سے کہ بولنے والا جانتا ہے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جس جماعت کے لیے دنیا اور آخرت میں عزت کے فیصلے کر لیے ہیں ان کی عزت کون لوٹ سکتا ہے. یہ علماء آپ پر ترس کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے ان کی گستاخی کر کے ان کی حقارت دل میں لا کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد مت کرو. آپ کے لیے کہتے ہیں، علماء کے لیے نہیں کہتے. تو کتنا اونچا مقام، دنیا میں عزت، مرنے کے بعد عزت، قبر میں عزت. اور پھر جب قیامت کے دن یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها. یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا، صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرأ ورتقی، جنت قرآن کی آیتیں پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. اقرأ ورتقی، پڑھ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھ. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر صحت اور تجوید کے ساتھ پڑھ جیسے کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا. ورتل
کما کنت ترتل فی الدنیا. دیکھو اتنا نہیں کہ اقرا ورتق ورتل فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. اس کا مطلب یہ کہ جو دنیا میں پڑھتا نہیں تھا، دنیا میں پڑھتا نہیں تھا، اسے یہ خطاب نہیں ملے گا، اور اگر خطاب ملا بھی تو پڑھ نہیں سکے گا. اسی طرح دنیا میں پڑھتا تو تھا مگر ترتیل کے ساتھ نہیں، صحت کے ساتھ نہیں، تجوید کے ساتھ نہیں، تو اسے خطاب نہیں ملے گا، اور اگر خطاب ملا تو پڑھ نہیں سکے گا. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. میرے بھائیو، قرآن کو دنیا میں پڑھنا ہے اور پڑھ کر اس کے معانی کو سمجھنا ہے، اور معانی کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے. یہ تین کام ہیں موٹے موٹے، یہ تین کام. اور یہ جو احادیث میں صاحب قرآن کا لفظ آتا ہے، صاحب قرآن کا یا حامل قرآن کا لفظ آتا ہے، صاحب قرآن قرآن کا ساتھی، حامل قرآن وہ جس نے قرآن کو اٹھایا ہوا ہے، قرآن کو اٹھانے والا. تو صاحب قرآن اور حامل قرآن یہ اس کو کہتے ہیں کہ جو ہر وقت قرآن کے ساتھ رہتا ہے یا قرآن کو اٹھا کے رکھتا ہے. صاحب قرآن، اس کو ذرا غور سے سمجھیے. صاحب قرآن اور حامل قرآن کس کو کہتے ہیں؟ حافظ قرآن کو نہیں. صاحب قرآن اور حامل قرآن اس کو کہتے ہیں جو قرآن کی بکثرت اہتمام کے ساتھ صحت کے ساتھ تلاوت کرتا رہتا ہے. حافظ قرآن نہیں ہے مگر روزانہ معمول بنایا ہے کہ 1 پارے کی تلاوت ضرور کروں گا، 2 پارے کی ضرور کروں گا، 3 پارے کی تلاوت ضرور کروں گا. 1 منزل ہفتے میں 1 منزل روزانہ پڑھ کر ہفتے میں 1 قرآن ضرور ختم کروں گا، روزانہ 10 پارے پڑھ کر 3 دن میں ضرور ختم کروں گا. تو قرآن کو تجوید کے ساتھ صحت کے ساتھ لگاتار پڑھتا رہتا ہے. حافظ قرآن نہیں ہے، لگاتار پڑھتا رہتا ہے. تو چونکہ یہ روزانہ 20 منٹ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ قرآن کے لیے نکالتا ہے، اس لیے یہ بھی صاحب قرآن ہو گیا. یہ صاحب قرآن ہو گیا. یہ قرآن کو روزانہ 1 گھنٹے کے لیے اپنے کندھوں پہ اٹھاتا ہے تلاوت کے ذریعے، یہ حامل قرآن ہو گیا. اور اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اگر عالم دین ہے تو خود تفسیروں میں دیکھ کر، اگر عالم دین نہیں ہے تو علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر یا علماء کی سرپرستی میں معتبر مفسرین کی تفسیروں کو پڑھ کر، اور جہاں سمجھ میں نہ آئے علماء کرام کی طرف رجوع کر کے، اور اس کے بعد پھر جو کچھ وہ سمجھتا ہے قرآن مجید سے اس پہ عمل کرتا ہے. یہ ہے صاحب قرآن، یہ ہے حامل قرآن. قرآن یاد نہیں ہے مگر پڑھتا روزانہ ہے، پڑھتا روزانہ ہے تجوید کے ساتھ صحت کے ساتھ. اور تجوید اور صحت کے ساتھ یاد نہیں ہے تو ایک طرف پڑھتا رہتا ہے اور دوسری طرف کسی قاری کے پاس، کسی اچھے مجوید کے پاس جا کر سیکھنا شروع کر دیتا ہے. اور دونوں کام کرتا رہتا ہے، آہستہ 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 اس کی تلاوت تجوید کے ساتھ ہو جاتی ہے. اور پھر کسی عالم کی صحبت میں بیٹھ کر درس قرآن کی وساطت سے یا کسی معتبر عالم کی لکھی ہوئی تفسیر کو پڑھ کر اپنی پسندیدہ زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے قرآن کے پیغام کو، ان قیود اور ان شرائط اور ان حدود کے ساتھ جو علماء کرام نے اس کے لیے مقرر کی ہیں، اور پھر اس پہ عمل کرتا ہے. یہ ہے صاحب قرآن، یہ ہے صاحب قرآن. اور اگر حافظ بھی ہے، حافظ تو حافظ قرآن ہے اور قرآن کی خوب تلاوت کرتا ہے، اس کو سمجھتا بھی ہے اور اس کو عمل بھی کرتا ہے، یہ بھی صاحب قرآن. یہ اعلیٰ درجے کا صاحب قرآن. صاحب قرآن دونوں، وہ ناظرہ خواہ ہے وہ بھی صاحب قرآن، اور یہ حافظ قرآن ہے یہ بھی حافظ قرآن. مگر اس نے چونکہ زبانی یاد کر لیا ہے اس لیے اس کا درجہ اس سے اونچا ہو گیا. تو انہوں نے قرآن مجید حفظاً یاد نہیں کیا ہے مگر بہت اہتمام سے پڑھتے ہیں، قرآن کا حق ادا کرتے ہیں. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کا حق ہر مسلمان پر یہ ہے کہ پورے سال میں کم از کم اسے 2 مرتبہ پڑھا جائے، کم از کم 2 مرتبہ ختم کیا جائے. اب میرے بھائیوں، ہم خود اپنے جج اور ہم خود اپنی ہی جیوری، ہم سب اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچیں اور دیکھیں
کہ پورے سال میں رمضان المبارک سمیت ہم کتنا قرآن مجید پڑھتے ہیں، کتنا قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزانہ پورے سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید کا ختم کرنا یہ حق ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد یہ ہے کہ 40 دن میں قرآن مجید کو ختم کرنا قرآن کا حق ہے۔ اس اعتبار سے پورے سال میں 9 قرآن کو ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے۔ اگر کوئی 9 مرتبہ قرآن مجید کو ختم نہیں کرے گا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ گنہگار ہوگا۔ اور سلف کا معمول یہ رہا ہے، اور مشائخ بھی اپنے اپنے مریدوں کو تلقین کرتے ہیں کہ ہر مہینے میں 1 قرآن ختم ہونا چاہیے، روزانہ کا 1 پارہ، روزانہ کا 1 پارہ، روزانہ کا 1 پارہ۔ اور مشائخ حفاظ کو جنہوں نے قرآن حفظاً یاد کر لیا ہے، یہ ارشاد فرماتے ہیں، مشائخ یہ رہنمائی فرماتے ہیں کہ انہیں 3 پارے قرآن مجید کے روزانہ یاد پڑھنے چاہیے، 3 پارے، اور ان 3 پاروں میں سے اکثر پارے نماز میں، نوافل میں، سنن وغیرہ میں پڑھنے چاہیے۔ اور اگر یاد نہ ہو، مشکل ہو، کچا ہو 3 پارے، تو پھر 1.5 پارے کو 2 مرتبہ پڑھو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 1 پارے کو 3 مرتبہ پڑھو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو آدھے کو 6 مرتبہ پڑھو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پاؤ کو 12 مرتبہ پڑھو۔ ایسا کرتے 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 انشاءاللہ روزانہ 3 پارے کی تلاوت کا معمول ہو جائے گا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور تابعین اور تبع تابعین اور محدثین اور مفسرین کے دور میں ان کا معمول، عام معمول یہ تھا، عام معمول کہ روزانہ 1 منزل پڑھتے تھے، یعنی 7 دن میں قرآن مجید کو ختم کر دیتے تھے، 7 دن میں۔ اور ان کے زمانے میں قرآن مجید کے معمول کا مطلب یہ تھا کہ تہجد میں پڑھتے تھے، تہجد میں۔ آپ مجھے پوچھو کہ تمہارا کتنا معمول ہے روزانہ کا تلاوت کا، میں اگر کہوں کہ 3 پارے، تو اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ 3 پارے قرآن مجید کی یہ کسی طرح تلاوت کر لیتے ہوں گے، ہمارے زمانے میں یہی ہے۔ اس دور میں اگر کسی سے پوچھا جاتا کہ آپ کا معمول کیا ہے، اور وہ اگر یہ کہے کہ میں ہر 7ویں دن قرآن ختم کر دیتا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ 1 منزل روزانہ وہ تہجد میں پڑھتا ہے۔ اور ایسی بھی ایک بہت بڑی جماعت تھی لوگوں کی جو 3 دن میں قرآن مجید کو ختم فرماتے تھے، اور صحابہ کرام اور تابعین میں ایسی بھی ایک جماعت گزری ہے جو روزانہ قرآن مجید کو ختم فرماتے تھے۔ اور ایسے بھی بزرگان دین گزرے ہیں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ان کے وقت میں برکت دی اور کرامت کا ظہور ہوا کہ روزانہ 3 مرتبہ قرآن مجید ختم فرماتے تھے۔ اور علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ بیت المقدس میں ایک بزرگ رہتے تھے، صوفی ابن القاتب، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ان کے وقت میں اتنی برکت رکھی تھی کہ روزانہ 8 قرآن مجید ختم فرماتے تھے۔ تو دیکھو میرے بھائیو، یہ ہے قرآن کا حق کہ قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو پڑھا جائے۔ یہ نہیں جیسے ابھی ہمارے نعت خان نے نعت پڑھ کر سنائی کہ تعویذوں کے لیے میں استعمال کیا جاتا ہوں، قسم کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہوں، تاکوں میں رکھا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، اس کے لیے قرآن مجید نہیں اترا ہے۔ قرآن مجید اترا ہے تلاوت کے لیے، تلاوت کے بعد فہم کے لیے، اور فہم کے بعد عمل کے لیے اترا ہے میرے بھائیو۔ تو جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے محبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اللہ اکبر، محبت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، محبت کے ساتھ، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تجوید کے ساتھ، صحت کے ساتھ، اور قرآن مجید کے مفاہیم کو سمجھتا ہے معتبر ذرائع سے، اور اس پہ عمل کرتا ہے، یہ ہے صاحب قرآن۔ یہ ہے 2nd گریڈ کا صاحب قرآن۔ اور 1st گریڈ کا صاحب قرآن کون ہے؟ جو قرآن کو حفظاً یاد کرتا ہے، حفظاً یاد کرنے کے بعد لگاتار اسے پڑھتا رہتا ہے، یاد رکھتا ہے، اس کے مفاہیم کو معتبر ذرائع سے سمجھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، یہ اعلیٰ درجے کا صاحب قرآن ہے۔ ان دونوں کو کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقی، اقرا ورتقی۔ یہ جو حافظ قرآن نہیں تھا، حافظ قرآن نہیں تھا، حافظ قرآن نہیں تھا، شارحین کی یہ دونوں رائے ہیں، محدثین کی دونوں رائے ہیں کہ صاحب قرآن نہیں تھا مگر پڑھتا تھا، قرآن مجید کو خوب پڑھتا تھا، اور پڑھنے کے بعد سمجھتا تھا، سمجھ کر عمل کرتا تھا۔ تو قیامت کے دن چونکہ قرآن پر یہ عمل کرتا تھا، گویا اس کے سینے میں قرآن کے الفاظ نہیں تھے مگر زندگی میں قرآن کے معانی تھے، اس لیے لفظی قرآن نہیں تھا، عملی قرآن اس کی زندگی میں تھا۔
تو اسے اللہ تعالیٰ شانہ پڑھنے کی قدرت عطا فرما دیں گے، وہ پڑھتا چلا جائے گا. یقال لصاحب القرآن. اور وہ جو جس نے محنت کی ہے دنیا میں، ظاہر ہے کہ اس کا مقام اور اونچا ہے. اور اس کے برعکس میرے بھائیو، اس کے برعکس ایک غیر حافظ ہے اور قرآن پڑھتا نہیں. غیر حافظ ہے، قرآن پڑھتا ہے مگر تجوید کی فکر نہیں کرتا. غیر حافظ ہے، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے مگر قرآن کے احکام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. قرآن کے احکام کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتا ہے مگر قرآن پر اس کا عمل نہیں ہے. عمل نہیں ہے، عمل نہیں. جیسے ابھی کہا کہ ایک بار ہنسایا جاتا ہوں 100 بار رلایا جاتا ہوں. جی ایک آدھ مرتبہ میرے حکم پر عمل کرتے ہیں تو میں خوش ہو جاتا ہوں، قرآن کہتا ہے، اور 100 بار میرے حکم کو توڑتے ہیں تو مجھے رلاتے ہیں. تو یہ صاحب قرآن نہیں ہے. اسی طرح حافظ ہو گیا، حافظ ہو گیا، حافظ ہونے کے بعد قرآن کو بھول جاتا ہے، یہ صاحب قرآن نہیں ہے. حافظ ہو گیا اور برابر یاد رکھا، اس نے برابر یاد رکھا مگر سمجھا نہیں، سمجھا نہیں، یہ صاحب قرآن نہیں ہے. اور جب سمجھا نہیں ہے تو اس پہ عمل بھی، یہ بھی صاحب قرآن نہیں ہے. ایسے شخص کے لیے جو قرآن کو یاد کرتا ہے، یاد کرنے کے بعد بھول جاتا ہے، یا قرآن کو یاد کرتا ہے، یاد رکھتا ہے مگر اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، ایسے شخص کے لیے تو بڑی وعید ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. قیامت کے دن اس سے ایسے شخص کے لیے تو بڑی وعید ہے. من اعرض عن ذکری، جو میرے قرآن سے اعراض کرتا ہے کہ میں اسے قرآن کی دولت دیتا ہوں، اس کے سینے کو قرآن سے منور کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ اعراض کرتا ہے میرے قرآن سے اور قرآن کو سینے سے نکال دیتا ہے، یا قرآن سینے میں رہتا تو ہے مگر وہ اس پہ عمل نہیں کرتا. فإن له معیشة ضنکا، ایسے شخص کے لیے دنیا میں بھی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. ایسے حفاظ جو قرآن کو یاد نہیں رکھتے یا قرآن کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، وہ بے سکونی کی زندگی گزارتے ہیں. فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة أعمى، اور ایسے لوگوں کو ہم قیامت کے دن اندھا ہونے کی حالت میں اٹھائیں گے تو وہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا. اے اللہ، میں تو دنیا میں اچھا بھلا دیکھنے والا تھا اور آپ نے مجھے اندھا اور نابینا ہونے کی حالت میں اٹھایا. تو اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح تیرے سینے میں ہماری آیتیں اتاری گئی تھی، فنسیتها، تو انہیں بھول گیا تھا، وکذالک اليوم تنسا، اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا. ایسے شخص کو یقال لصاحب القرآن نہیں کہا جائے گا، اقرا ورتقے نہیں کہا جائے گا. ایسے شخص کو اسے تو بھلا دیا جائے گا، وہ عوام میں بیچارہ ٹھوکریں کھا رہا ہوگا. تو میرے بھائیو، صاحب قرآن بننے کی کوشش کرو، اس سے کہ جو صاحب قرآن بنتا ہے دنیا میں بھی عزت پاتا ہے، آخرت میں بھی عزت پاتا ہے. آخرت میں یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقے، اقرا پڑھ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھ. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھ. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسا کہ دنیا میں تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا. یہاں حفاظ کی، نوجوان حفاظ کی اور نوجوان علماء کی بڑی تعداد ہے، اور طلباء بھی بیٹھے ہوئے ہیں مختلف مدارس کے. میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ہم حفظ کی تکمیل کر لیتے ہیں اور حفظ کی تکمیل کے بعد دور کر لیتے ہیں تو ہم استاد کو ایک ہی مجلس میں 5 پارے سناتے ہیں. ایک ہی مجلس میں 5 پارے سناتے ہیں اور پورا قرآن سورہ فاتحہ جیسا ہو جاتا ہے. اور اب تو الحمدللہ ملک میں مختلف جگہوں پر یہ رواج بھی شروع ہو گیا ہے کہ اتنا پکا کراؤ، اتنا پکا کراؤ، اتنا پکا کراؤ کہ ایک ہی مجلس میں پورا قرآن مجید پڑھ جائے. ہمارے یہاں اسلامک دعویٰ اکیڈمی میں سال میں ایک مرتبہ تکمیل حفظ قرآن کا جلسہ ہوتا ہے. جیسے ختم بخاری شریف کا جلسہ ہوتا ہے تو تکمیل حفظ قرآن کا جلسہ ہوتا ہے، اور اس میں اس سال جتنے بچوں نے حفظاً قرآن ختم کیا ہوا ہوتا ہے ان کا ختم ہوتا ہے، اور ایک ایک طالب علم کو پڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ 10-11 کو ایک ساتھ پڑھا دیا اور فارغ کر دیا. بخاری شریف کے ساتھ ضمناً قرآن کو ختم نہیں کراتے، اور بخاری شریف کے جلسے کی تشہیر نہیں کرتے، اور تکمیل حفظ قرآن کے جلسے کی خوب تشہیر کرتے ہیں. اور ایک ایک طالب علم کو جو تجوید سے فارغ ہوتا ہے پڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے، جو حفظ سے فارغ ہوتا ہے پڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے. اور مشورے میں یہ بات طے ہوئی ہے کہ اگر بیان کے لیے وقت نہ رہے تو کوئی حرج نہیں، مگر یہ ان بچوں کا دن ہے، آج یہ ان کے اعزاز کا دن ہے، انہیں پڑھنے دیا جائے.
تو ایسے موقع پر وہ بچے جو ہمارے یہاں حفظاً جنہوں نے ختم کیا ہے انہیں بھی ترغیب دی جاتی ہے کہ بھئی دیکھو ایک مجلس میں ہمارے یہاں دور کا طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم حافظ کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جانی چاہیے کہ وہ سوموار سے لے کر سنیچر تک میں سنا کے فارغ ہو جائے روزانہ 5 پارے ایک مجلس میں. مگر ترغیب دیتے ہیں کہ بھئی تم لوگ اور بھی ہمت کرو اور ایک مجلس میں قرآن سناؤ. تو کچھ بچے ہمت کرتے ہیں اور سناتے ہیں. کسی کی 25 غلطیاں جاتی ہیں, کسی کی 20 جاتی ہے, کسی کی 15 جاتی ہے. اور کچھ طلبہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک مجلس میں پورا قرآن پڑھتے ہیں, ایک غلطی نہیں جاتی. کیوں ممتاز نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں, کیوں ممتاز نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں, وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں. یہ ایسا طالب علم جو ایک لفظ نہیں سمجھتا قرآن مجید کا سوائے مشہور الفاظ کے اللہ اور رسول, کچھ نہیں سمجھتا, مگر از اول تا آخر پڑھ جاتا ہے. اور قرآن میں حلاوت کتنی ہوگی اللہ اکبر کہ وہ بورڈ بھی نہیں ہوتا, اس پر ملال بھی طاری نہیں ہوتا, وہ اکتاتا نہیں, ایک مجلس میں پڑھتا ہے. اور یہاں مغربی دنیا میں پلا ہوا بچہ حضرت پیر غلام حبیب صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ لیسٹر تشریف لائے تھے, تو میں نے حضرت سے سنا تھا کہ حضرت نے یہ فرمایا کہ یہ قرآن عجیب و غریب چیز ہے, قرآن کی طرف کھینچو لوگوں کو اور کھینچ کر کے اسے قرآن سے تھوڑا بہت لگا دو, جب وہ تھوڑا بہت لگ جائے گا تو قرآن اسے پورا کھینچ لے گا. یہ قرآن کی خصوصیت ہے کہ وہ پورا کھینچ لیتا ہے انسان کو. تو میرے بھائیوں, یہ جو حفاظ ہمارے یہاں مدارس میں پڑھتے ہیں, الحمدللہ اکثر مکتبوں کے اندر بھی اب جو ہے تعلیمی معیار بھی اچھا ہو گیا ہے, اور تجوید جاننے والے علماء اور حفاظ حفظ کی کلاسیں پڑھاتے ہیں, بچے اچھا پڑھتے ہیں اور حفظ پر پورا ملکہ ہو جاتا ہے. تو اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں اس قسم کے بچوں کو کہ وہ اپنا دور جو تیار کرتے ہیں تو چلتے پھرتے تیار کرتے ہیں, اتنا ملکہ ہو جاتا ہے. 5 سپارے اگر ایک مجلس میں سنا سکے تو میری ان حفاظ سے یہ درخواست ہے کہ آپ کو جو یہ قرآن یاد ہو گیا ہے, اسے یاد رکھنا بالکل مشکل نہیں. بھول کیوں جاتے ہیں ہم, اس سے کہ تلاوت کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو جب اتنا یاد ہو گیا ہے تو آپ کو تو قرآن مجید لے کر بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ روزانہ معمول بنا لیں کہ مجھے چلتے پھرتے 3 پارے کی تلاوت کر ہی لینی ہے, کچھ بھی ہو جائے 3 پارے کی تلاوت مجھے کر ہی لینی ہے. کالج جاتے جاتے, کالج سے آتے آتے, دکان میں جاتے جاتے, دکان سے آتے آتے, مسجد جاتے جاتے, مسجد سے آتے آتے, پڑھتے رہو, کبھی نہیں بھولو گے. اور جہاں کہیں اٹک جاؤ اس آیت کو چھوڑ کر آگے چلو. یہ تو حفاظ کی خدمت میں گزارش ہے. اور وہ طلبہ جو مدارس میں جا کر درجہ علمیت میں داخلہ لیتے ہیں, ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ جب ہم ثالثہ میں جاتے ہیں اور 15 پارے کا قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں, پھر رابعہ میں جاتے ہیں 15 پارے کا قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں, ازبر ترجمہ ہمیں یاد ہوتا ہے, ازبر. اگر اردو میں پڑھنے کے لیے کہے تو اردو میں بھی پڑھ سکتا ہے, اتنا یاد ہو جاتا ہے قرآن کا ترجمہ. خاص طور پہ امتحان کے لیے جب بچہ تیاری کرتا ہے تو قرآن مجید کا ترجمہ ہمیں ازبر یاد ہوتا ہے, مشکل سارے الفاظ ہمیں یاد ہوتے ہیں. مگر ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی ترجمہ قرآن سے نکل کر جلالین شریف میں گئے, اب جلالین شریف میں امتحان میں بحثیں پوچھی جاتی ہے, ترجمہ نہیں پوچھا جاتا, تو اب ترجمے سے غفلت ہو جاتی ہے. اور جب غفلت ہو جاتی ہے ترجمے سے تو تھوڑے سالوں کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی بہت سی آیتیں ہمیں اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ اس میں ایک مشکل لفظ آ گیا ہے, اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں عربی بولنے کی تو ہمیں حاجت نہیں ہوتی. تو ہوتا یہ ہے میرے بھائیوں کہ اچھا بھلا طالب علم جو قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھ سکتا تھا, اب وہ قرآن مجید کو تدبر سے پڑھنے کی بھی کوشش کرے تو نہیں پڑھ سکتا. تو وہ طلبہ جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ جیسے ہی آپ ترجمہ قرآن والے سال میں آ جائیں, اس وقت سے معمول بنانے کہ قرآن مجید کی تلاوت ترجمے پر غور کر کے پڑھنی ہے. ہم کرتے کیا ہے, جیسے حفظ کلاس میں جب عربی نہیں جانتے تھے اس وقت جو صرف الفاظ کو سامنے رکھ کر کے پڑھتے تھے, ویسے ہی پڑھتے رہتے ہیں. اس وجہ سے قرآن مجید کے ترجمے سے ذہول پھر ہو جاتا ہے. اور چونکہ تدبر کے ساتھ ہم پڑھ نہیں سکتے, اس لیے وہ جو حلاوت محسوس ہونی چاہیے
اور وہ جو دل کے اوپر قرآن مجید کا اثر ہونا چاہیے وہ ہوتا نہیں ہے. خیر عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ قرآن مجید کو برابر پڑھنا ہے, پڑھ کر کے سمجھنا ہے, اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے. اگر ہم نے یہ کر لیا میرے بھائیوں تو ہم صاحب قرآن ہو گئے. اور صاحب قرآن جو ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی عزت والا, موت کے وقت بھی عزت والا, قبر میں بھی عزت والا, اور قیامت کے دن بھی عزت والا, پل صراط پر بھی عزت والا. جب میدان محشر میں کہا جائے گا کہ پڑھ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھ, تو اسے پھر پل صراط کی کیا فکر ہوگی؟ تو پل صراط بھی آسان اور ہمیشہ کے لیے عزت کے ساتھ جنت میں رہے گا. میں نوجوانوں کو سمجھایا کرتا ہوں کہ اگر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے آپ کو آپ کے مقدر میں حافظ بننے کی, عالم بننے کی توفیق نہیں لکھی ہے تو ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ گریجویٹ بن جاؤ یونیورسٹی جا کر, اسکول جا کر, کالج جا کر, مگر کسی بھی حافظ یا عالم کو حقارت کی نظر سے مت دیکھنا. ہمیشہ جب بھی کسی حافظ پر, عالم پر نظر پڑے تو دل میں یہی خیال لانا کہ یہ مجھ سے اچھا ہے. اور میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ دیکھو علم جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے, علم ایک ہی ہے. یہ محققین علماء کا اس پر اجماع ہے کہ سائنس کا علم علم نہیں ہے, یہ جغرافی کا علم علم نہیں ہے, یہ جو ہے یہ ہنر ہے, ہنر. یہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے, یہ دنیا کی ضرورتیں ہیں. سائنس کے ذریعے, جغرافی کے ذریعے, ہسٹری کے ذریعے, میتھمیٹکس کے ذریعے کوئی قبر میں کامیاب نہیں ہوگا, کوئی قیامت کے دن کامیاب نہیں ہوگا. یہ دنیا کے لیے ضروری ہے, دنیا کی چیزیں ہیں. اور علم صرف ایک ہے, علم نبوت, علم حدیث, علم قرآن, علم فقہ, علم تجوید. قرآن سے تعلق رکھنے والا علم وہی ہے. تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ جب بھی کسی عالم کو دیکھے تو ہمیشہ یہ دل میں خیال لانا کہ یہ مجھ سے افضل ہے. ٹھیک ہے, میں نے بہت پڑھا اور بہت اونچی ڈگری حاصل کر لی, اور یہ بیچارہ غریب ہے اور میں کما بھی بہت رہا ہوں, اور کمیونٹی میں میری عزت بھی بہت زیادہ ہے, مگر اللہ کی نظر میں جو اس کی عزت ہے وہ میری عزت نہیں ہے. اور میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ دیکھو جب تمہاری آنکھیں بند ہو جائے گی تو تم کو قبر میں کوئی بھی ڈاکٹر ابراہیم نہیں کہے گا. یہ ڈاکٹری کی قبر میں ضرورت نہیں پڑے گی, وہاں کوئی بیمار نہیں ہوگا. جنت میں ضرورت نہیں پڑے گی, قیامت کے دن کسی کو سر میں درد نہیں ہوگا. اتنی زیادہ پریشانی کے باوجود کسی ڈاکٹر کی ان کو ضرورت نہیں پڑے گی. وہاں عذاب دوسری قسم کا ہوگا. وہاں انجینئروں کی ضرورت نہیں ہوگی, آرکیٹیکٹوں کی ضرورت نہیں ہوگی. تو جس جگہ پر جس چیز کی ضرورت ہی نہ ہو, جہاں کا کلچر ہی یہ ہو کہ یہاں یہ ڈگریاں کی اور ان پروفیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو وہاں کوئی نہیں کہے گا کہ یہ لوئر ہے اور یہ انجینئر ہے اور یہ میکینک ہے. جیسے ہی اس دنیا سے گئے تو ڈاکٹر ابراہیم ہو جائے گا, اور انجینئر احمد ہو جائے گا. میکینک جو ہے میکینک وہ صرف اپنے نام کے ساتھ جائے گا. مگر میرے بھائی جو حافظ قرآن ہوگا قیامت کے دن بھی حافظ ہوگا, قبر میں بھی حافظ ہوگا, جنت میں بھی حافظ صاحب, جنت میں بھی مولانا صاحب, جنت میں بھی مفتی صاحب. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بندو میں نے بہت نعمتیں تمہیں دی مگر ایک نعمت ابھی باقی ہے, مانگو مجھ سے, مانگو. تو کہیں گے کہ اللہ آپ نے بہت کچھ دیا, یہ دیا, وہ دیا, فنا دیا. اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ نہیں ابھی ایک چیز اور باقی ہے, مانگو. یہ بہت مشورہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کیا منگوائیں گے, کیا منگوا رہے ہیں, کیا مانگنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو آپس میں کہیں گے کہ علماء سے پوچھنا چاہیے. وہاں بھی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ علماء کی عزت ہمارے دلوں میں بٹھائیں گے کہ ہم جنت میں آنے کے بعد بھی علماء کے محتاج ہیں, علماء کے پاس جانا چاہیے. تو یہ وفد کی شکل میں علماء کے پاس جائیں گے اور پوچھیں گے کہ اللہ ہم سے بار بار ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو, ایک چیز ایسی ہے جو میں نے تمہیں ابھی تک نہیں دی ہے. تو علماء کہیں گے کہ اللہ سے درخواست کرو کہ یہ اللہ ہم اپنی آنکھوں کو آپ کے دیدار سے ٹھنڈی کرنا چاہتے ہیں. جب علماء رہنمائی فرمائیں گے, علماء, تب جا کر کے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے دیدار سے مشرف ہوں گے. تو میرے بھائیو یہ بہت اونچی چیز ہے, تو اس کی دل میں قدر ہونی چاہیے. صاحب قرآن بنو اور صاحب قرآن رہو. اگر ہم نے یہ کر لیا, صاحب قرآن بن گئے, تو پوری دنیا میں ہماری عزت ہوگی, پوری دنیا میں عزت ہوگی. اور اس وقت جو ہماری ذلت پوری دنیا میں ہے وہ اس وجہ سے کہ ہم تارک قرآن ہو گئے ہیں. جو صاحب قرآن ہوگا وہ سچا پکا مسلمان, اور جو تارک قرآن ہوگا وہ سچا پکا مسلمان نہیں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر,
ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. تو میری یہی درخواست ہے میرے بھائیوں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہمیں یہ اتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے، اس سے اپنے آپ کو وابستہ کرو. قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. آج سے بھائی ارادہ کرتے ہیں سب جی، ایک پارے کی تلاوت، ایک پارہ نہ ہو سکے تو آدھے پارے کی تلاوت، آدھا نہ ہو سکے تو پاؤ سے شروع کرو. میں تو نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر پاؤ بھی نہ پڑھ سکو تو ایک رکوع پڑھو، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایک رکوع بھی نہ پڑھ سکو تو ایک آیت پڑھو، مگر روزانہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. دوسرے دن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم. قرآن کا جو حق ہے کہ پورے سال میں 2 ختم ہونے چاہیے وہ تو نہیں ہوں گے، مگر میرے بھائیوں یہ قرآن چیز ایسی ہے کہ میں نے کئی نوجوانوں پر یہ آزمایا. انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے ایک ایک آیت سے شروع کیا، مگر جب ایک آیت پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو آسان بہت ہے کہ 2 منٹ کا کام ہے، آدھی منٹ کا کام ہے، مگر بیٹھ جاتے ہیں تو قرآن کھینچ کے رکھتا ہے. 2 رکوع ہو جاتے ہیں، 4 رکوع ہو جاتے ہیں، پاؤ پارا ہو جاتے ہیں، اور جب اس کی مٹھاس منہ کو لگ جاتی ہے، اس کی مٹھاس، تو پھر میرے بھائیوں بہت آسان ہوتا ہے. یہ قہوہ جو ہے عربی قہوہ، جب پہلی مرتبہ پیتے ہیں لوگ، رمضان میں جاتے ہیں دسترخوان پر تو پہلی مرتبہ پیتے ہیں تو بہت کڑوا لگتا ہے، پھر دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، 8-10 مرتبہ کڑوا لگتا ہے، مگر اس کے بعد میرے بھائی وہ قہوے کو تلاش کرتا ہے کہ قہوہ کہاں ہے. بس قرآن کا یہی حال ہے کہ شروع میں نفس جو ہے اسے ہمارے لیے کڑوا بناتا ہے، مگر جب ہم لگ جاتے ہیں تو اتنی مٹھاس ہے اس میں کہ پھر یہ دل کو لگ جاتا ہے. تو بھائی اہتمام سے کرو گے جی. اور مسجدوں کے اندر حضرات علماء کرام کی کہ دروس قرآن کے عنوان سے ہوں یا ویسے ہی دین کی بات ہو، واعظ ہو، نصیحت ہو، مجالس ہو، اس میں شرکت کرو. اپنے اپنے علاقے میں جہاں جہاں مشائخ رہتے ہیں، علماء رہتے ہیں، ان سے استفادہ کرو، اور پھر وہ حضرات ہماری قرآن اور حدیث کی روشنی میں جن چیزوں کی طرف رہنمائی کریں اس کو اپنی زندگی میں لاؤ. اگر یہ ہم نے کر لیا میرے بھائیوں تو بہت کامیابی ہوگی. پھر جو ہے پھر یہ سینے کے اندر قرآن اتر جائے گا. قرآن یعنی قرآن اتر جائے گا کا مطلب یہ کہ قرآن کی محبت اتر جائے گی، قرآن کی معرفت اتر جائے گی. تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ایک مرتبہ حکومت پڑ گئی اور کچھ ایسی افواہیں آنے لگی کہ بھئی گرفتار کر لیں گے، جیل میں بٹھا دیں گے. تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت معاملہ بڑا خطرناک ہے. تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں جیل سے باہر رکھے یا جیل کے اندر رکھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہماری جنت ہمارے دل میں رہتی ہے. قرآن ہماری جنت ہے، یہ ہمارے دل میں رہتی ہے. ہمیں جیل کے اندر بٹھا دے، جیل سے باہر رکھ کے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ایسے شخص کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر اللہ جل جلالہ وعمن والو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم.